نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے دروازے پر، اب حضرت صدیق اکبر کو لیا اور غار ثور جو کوہ ثور مکہ المکرمہ کے اندر ہے اس میں آپ نے آرام فرمایا. اور غار ثور جون سا ہے، جو لوگ گئے ہیں وہاں پر وہ جانتے ہیں کہ اس کا منہ جون سا ہے وہ بڑا تنگ ہے. جو گئے ہیں بعض لوگ اوپر جاتے ہیں، وہ اوپر بھی زیارت کر کر آتے ہیں، ورنہ لوگ کم از کم جا کر اس کوہ ثور کی زیارت کر لیتے ہیں، مقام ثور کی جون سی. تو اس غار کے اندر بندہ جون سا ہے نا وہ نیچے جھک کر لیٹ کر اندر گزرتا ہے جون سا ہے اس غار کے اندر. تو اب حضرت صدیق اکبر جون سے ہیں اس غار کے اندر پہلے خود گئے اور غار کو سارا انہوں نے صاف کیا، جتنے سوراخ تھے انہوں نے ان کو بند کیا. ایک سوراخ جو آپ نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر اور تفاسیر کے اندر احادیث کے اندر، ایک سوراخ رہ گیا، اس کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا پاؤں رکھ دیا اور عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور آپ اندر تشریف لے آئیں، اب آپ اندر آ جائیے. تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر تشریف لائے تو صدیق کے زانوں کے اوپر آپ کی گود میں سر رکھا اور آرام فرمانے لگے. تاجدار دو جہاں حضرت صدیق اکبر کی گود میں سر رکھا اور آرام فرمانے لگے. اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے ارشاد الساری شرح بخاری، اس کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ ایک مرتبہ وہ ملک شام گئے تجارت کی غرض سے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک خواب دیکھا شام کے اندر. انہوں نے خواب دیکھا کہ آسمان کا جو چاند ہے وہ نیچے اترا ہے اور ان کی گود میں آ گیا ہے، اور ان کی گود میں آ گیا ہے. تو وہاں نا ایک بہت بڑا پادری تھا، پریسٹ، پوپ، اس کے کیتھیڈرل میں گئے اور اس سے پوچھا کہ جناب آپ مجھے بتائیے، میں نے آج رات خواب دیکھا ہے، خواب یہ دیکھا ہے کہ آسمان سے چاند اترا اور میری گود میں آ گیا. اس پوپ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کس علاقے کی ہو؟ آپ نے کہا میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں. انہوں نے کہا تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ ان کا قریش، میرا قبیلہ قریش ہے. اس پریسٹ نے ان کو کہا، اس نے کہا کہ پھر انتظار کرو، ان قریب آپ کے اندر ایک نبی تشریف لانے والی ہیں جو نبیوں کے سردار ہوں گے، آخری نبی تشریف لانے والی ہیں. تو حضرت مجھے یہاں پر وہ بات یاد آ گئی کہ غار کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرمانے کے لیے، آرام فرمانے کے لیے آپ نے اپنا سر اقدس جو ہے صدیق اکبر کی گود میں رکھ دیا. اچھا، ویسے ایک بات بتاؤں، جب یہ تو اب تو آپ ایمان لا چکے ہوئے تھے، یہ تو بہت بات کی بات ہے، مگر اس سے پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت صدیق اکبر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو حضرت صدیق اکبر نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ کی نبوت کی کوئی دلیل، آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے تو آپ کی نبوت کی دلیل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. حضور نے ابو بکر کو دیکھا، فرمایا ابو بکر میری نبوت کی دلیل وہ جو شام میں خواب دیکھا تھا، وہ جو شام کے اندر خواب دیکھا تھا کہ آسمان کا چاند تمہاری گود میں آ گیا، آسمان کا چاند. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق وہ تو پہلے ہی بےتاب نگاہیں تھیں، بے قرار دل تھا. یہ روحیں کچھ ہیں کسی اور دنیا کی، جن کے دل ازل سے بے قرار ہیں، جن کے دل شروع سے بےتاب ہیں اپنے محبوب کی محبت میں. تو جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نگاہ حضور نبی جب گود میں سر ہوگا تو حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہیں کہاں ہوں گی؟ جی، چہرہ انور کے اوپر. تو پھر پیر میر علی شاہ صاحب تڑپ اٹھے، اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں. اب وہ دیکھتے ہوں گے
چہرہ انور گود میں اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہانا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تھی شان سب بنیاں اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی گود میں تھا نا سر مبارک اہل محبت اہل درد ان کے معنی جانتے ہیں اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد کڑیاں اب نگاہیں صورت کے اوپر ہیں اب نگاہیں صورت کے اوپر ہیں دس صورت را بے صورت دا توبہ را کہ عین حقیقت دا اس کے معنی کسی نے سمجھنے ہیں تو اعلیٰ حضرت سے سمجھے اعلیٰ حضرت سے سمجھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن یا اس کے مطلب کسی نے سمجھنا ہے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے سمجھے جنہوں نے فرمایا یہ ساری چیزیں ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت کے پہلے باب کے اندر مقدمے کی پہلی سطر کے اوپر یہ لکھتی ہیں تو اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے معراج کی رات اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی سے اس کی طرف گئے تھے تو اعلیٰ حضرت کا کلام اور پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام آپس میں کافی ریزمبلنس ہے سملر ہے تو اس صورت نو میں جانا کھاں جو گود کے اندر ہے اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں اے صورت ہے بے صورت تھیں بے صورت ظاہر صورت تھیں بے رنگ دسے اس مورت تھیں وچ وحدت پھٹیاں جد کڑیاں دس صورت را بے صورت دا دس صورت را بے صورت دا توبہ را کہ عین حقیقت دا پر کم نہیں بے سجت دا کوئی ورلیاں موتی لیتریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھن کتھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آج میری گود کے اندر میری نگاہیں کس کے اوپر چلی گئی ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا آہا جمال میں بھی اخیر کمال میں بھی اخیر سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھن کتھے جاڑیاں بھئی یہ سعادتیں دی جاتی ہیں یہ سعادتیں دی جاتی ہیں
بھئی اور بھی تو تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت حذیفہ یمانی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ذر غفاری، بے شمار کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام. مگر یہ سعادتیں کسی کسی کو دی جاتی ہیں، کسی کسی کو دی جاتی ہیں. تو اب نگاہیں گود کے اندر تو کیا دل بھرتا ہوگا؟ کیا دل بھرتا ہوگا؟ آپ کے چہرے پر جب حضرت ابو بکر صدیق کی نظریں ہوں گی تو کیا دل بھرتا ہوگا؟ نہیں. سوہنیاں نالوں سوہنا چہرہ حضور دا، سوہنیاں نالوں سوہنا چہرہ حضور دا، مولا ویکھا دے سان جلوہ حضور دا، مولا ویکھا دے سانو جلوہ حضور دا، سوہنیاں نالوں سوہنا چہرہ حضور دا. تقدیر اور وقت بھی صدیق اکبر کے اوپر فخر کرتے ہوں گے. تقدیر اور وقت کہ یہ کیسے. کیا کسی نے کہا نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے. کوئی محبوب ہے لڑکے کا، کوئی محبوب ہے لڑکی کا، کوئی محبوب ہے اپنی ماں کا، کوئی محبوب ہے اپنے باپ کا، کوئی محبوب ہے اپنے استاد کا، کوئی محبوب ہے اپنے پیر و مرشد کا. نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے محبوب خدا ٹھہرے. اور جس نے اتنی حسین کائنات بنائی، جس نے اتنی حسین دنیا بنائی، جس نے جنت بنائی، جس نے دوزخ بنائی، جس نے سارے حسینوں کو بنایا، حسینوں میں حسین ایسے، حسینوں میں حسین ایسے محبوب خدا ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے. تو بخت اور تقدیر بھی صدیق اکبر کے پر رشک کرتے ہوں گے کہ کس کی گود میں آج تاجدار دو جہاں اللہ کے محبوب کا سر ہے، اللہ کے محبوب کا چہرہ مبارک ہے.